بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ فَأَنْجَيْنَاكُمْ وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ وَأَنْتُمْ تَنظُرُونَ وَإِذْ وَاعَدْنَا مُوسَىٰ 40 لَيْلَةً ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِن بَعْدِهِ وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ ثُمَّ عَفَوْنَا عَنكُم مِّن بَعْدِ ذَلِكَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ وَإِذْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَالْفُرْقَانَ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم سامعین کرام، جن آیات کی آپ نے تلاوت سماعت فرمائی ہے سورہ بقرہ آیت نمبر 50 سے 53 تک، کل 4 آیات۔ ترجمہ: اور جب ہم نے تمہارے لیے سمندر کو پھاڑ دیا اور تمہیں اس سے پار کر دیا اور فرعونیوں کو تمہاری نظروں کے سامنے اس میں ڈبو دیا، اور ہم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے 40 راتوں کا وعدہ کیا، پھر تم نے موسیٰ علیہ السلام کے طور پر جانے کے بعد بچڑے کو معبود بنا لیا اور تم بڑے ہی ظالم تھے، پھر ہم نے اس کے بعد بھی تمہیں معاف کر دیا تاکہ تم شکر کرو۔ اور جب ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب اور فرقان یعنی حق و باطل کے درمیان فرق کرنے والی چیز دی تاکہ تم ہدایت حاصل کرو۔ محترم سامعین، ترجمے کے بعد مختصر تفسیر سماعت فرمائیں۔ جب ہم نے تم کو آل فرعون سے نجات دی، اس کی تفصیل بیان کی جا رہی ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کے حکم سے اپنی قوم کو لے کر رات کے وقت بحر قلزم کی طرف چل پڑے۔ فرعون نے ان کا پیچھا کیا اور اللہ کے فیصلے کے مطابق بحر قلزم کے کنارے پر مدبیڑ ہو گئی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے اپنی لاٹھی پانی پر ماری، پانی 2 طرف ہو گیا۔ موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو لے کر چل پڑے اور پیچھے فرعون اس کا لشکر بھی موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کے ساتھ دوسرے کنارے پر پہنچ گئے۔ فرعون اپنے لشکر کے ساتھ جب بیچ میں پہنچا تو پانی نے ہر طرف سے گھیرا اور سبھی اس میں غرق ہو گئے۔ اس سے تمہارے سینوں کو زیادہ تسکین حاصل ہو اور تمہارے دشمن کے لیے یہ صورتحال زیادہ توہین آمیز ہو۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے اسی راستے سے موسیٰ علیہ السلام اس کی قوم کو نجات دی اور اسی راستے میں اسی پانی میں اللہ تعالیٰ نے فرعون کو اس کے لشکر کو غرق کر دیا۔ ابن عباس رضی اللہ کی روایت ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ تشریف لائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ یہودی عاشورہ کے دن کا روزہ رکھتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ یہ کیسا روزہ ہے؟ تو انہوں نے جواب دیا، یہ بڑی عظمت والا دن ہے، کیونکہ اس دن اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل کو ان کے دشمن فرعون سے نجات دی تھی۔ اس لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کے شکر کے طور پر روزہ رکھا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں تمہاری نسبت حضرت موسیٰ علیہ السلام کا زیادہ حقدار ہوں۔ پھر رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس دن کا روزہ رکھا، یوم عاشوراء کا، اور صحابہ کرام کو بھی روزہ رکھنے کا حکم دیا۔ اس حدیث کو امام بخاری مسلم نے بھی روایت کیا ہے۔ محترم سامعین کرام، فرعون اور اس کے لشکر کی ہلاکت کے بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جبل طور پر تورات عطا کرنے کے لیے بلایا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام وہاں 40 راتیں قیام فرمایا، جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان سورہ اعراف میں، ہم نے موسیٰ سے 30 راتوں کی میعاد مقرر کی، وہ اتنی راتیں کوہ طور پر گزارے، مزید 10 راتیں ملا کر اسے پورا کر دیا گیا کہ اس سے ماہ ذی القعدہ کا پورا مہینہ اور 10 راتیں ذی الحج کی ہیں۔ اس طرح کل 40 راتیں ہوئی۔ مدت ختم ہونے کے بعد اللہ تعالیٰ نے انہیں تورات عنایت کی۔ یہ بھی سمندر سے باہر نکلنے کے بعد کی بات ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان سورہ قصص میں، اور بے شک ہم نے فرعونیوں سمیت پہلی امتوں کے ہلاک کرنے کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کتاب دی جو لوگوں کے لیے بصیرت، ہدایت اور رحمت ہے تاکہ وہ نصیحت حاصل کریں۔ یہ بھی اللہ تعالیٰ کی عظیم نعمت تھی۔ یہاں اسی نعمت کی یاد دہانی ہے تاکہ اس میں
موجود بشارت کے مطابق رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لا کر اور دین اسلام پر عمل کر کے گمراہی سے نجات حاصل کریں۔ آیت میں کتاب سے مراد تورات ہے، جس کی ایک اہم صفت فرقان ہے، یعنی وہ حق و باطل کے درمیان فرق کرتی ہے، یا کتاب سے مراد تورات اور فرقان سے مراد وہ معجزات ہیں جو اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کفر و ایمان کے درمیان تفریق کرنے کے لیے دیے تھے۔ آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور انبیاء اور قرآن کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔